کتاب اللہ احیانا وبالتوحید اوصانا ففی قرآننا نور یضیء ظلام دنیانا سوى القرآن لا نرجو شریعته لنا نهج ففی آیاته عبر وأحکام بها ننجو يحذرنا من الشر ويدعونا إلى الخير وبالطاعات يأمرنا وبالإحسان وبالبر إلى القرآن نحتكم وبالإسلام نعتصم كتاب الله وحدنا فلا عرب ولا عجم۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم نور ہے۔ اللہ رب العالمین کا جہاں یہ کلام ہے وہیں پر یہ قرآن کریم نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سراپا نور ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کا نور ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے جو یہ اشعار پڑھے ہیں، جس کا مفہوم میں جلدی سے ذکر کرتے ہوئے آگے اپنی بات پوری کروں گا۔ کتاب اللہ احیانا وبالتوحید اوصانا، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور ہمیں توحید پر قائم رہنے کی وصیت کیا ہے۔ ففی قرآننا نور یضیء ظلام دنیانا، تو اس قرآن کے اندر وہ نور اور روشنی ہے جو ہمارے دنیا کی تاریکی کو چھانٹتا ہے، دور کرتا ہے، ہماری دنیا کی تاریکی کو روشن کرتا ہے۔ سوى القرآن لا نرجو، قرآن کے سوا ہمیں کوئی جستجو نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ اور شریعتہ لنا نہج، اس کی شریعت اور اس کا قانون ہی ہمارا منہج اور ہمارا طریقہ ہے۔ ففی آیاتہ عبر واحکام بہا ننجو، اور اسی کی آیات میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، نصیحت ہے، اور اس کے اندر ایسے احکام ہیں جس کی وجہ سے ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ یحذرنا من الشر، یہ قرآن کریم ہمیں ہر طرح کے شر سے چونکاتا ہے، ڈراتا ہے، بچاتا ہے، روکتا ہے۔ وَيَدْعُونَا إِلَى الْخَيْرِ، اور بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَبِالطَّاعَاتِ يَأْمُرُنَا وَبِالْإِحْسَانِ وَبِالْبِرِّ، اور یہی قرآن ہمیں ہر طرح کی نیکیوں اور بھلائیوں اور اطاعت کے کاموں پر حکم دیتا ہے۔ إِلَى الْقُرْآنِ نَحْتَكِمُ، قرآن ہی کو ہم اپنا سپریم کورٹ مانتے ہیں، قرآن ہی کو اپنا فیصل مانتے ہیں، قرآن ہی کی طرف ہم قرآن ہی کو اپنا حکم مانتے ہیں۔ وبالاسلام نعتصم، اور اسلام کو ہی ہم مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ کتاب اللہ وحدنا، اللہ ہی کی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے ہم سب کے سب ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اگر نہ ہوتی تو ہم سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ اللہ رب العالمین کی کتاب کا نزول ہوا، اور پھر سارے لوگوں نے اللہ کے ایک کلمے کو پہچانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت ہم سب کے سب بھائی بن گئے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کتاب اللہ وحدنا، یہ اللہ کی کتاب ہی ہے کہ ہم سب کو ایک کیا، یہاں تک کہ غیر مسلم جو اسلام نہیں قبول کیے ہیں ان کے درمیان بھی ہماری ایک نسبتاً آدم کی اولاد ہیں، اور ہم سب آدم کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، ہم کوئی غیر نہیں ہیں۔ اور مسلمان تو بالکل ایک بھائی کی طرح ہے، ایک خون کی طریقے سے ہے۔ کتاب اللہ وحدنا، اللہ کی کتاب ہی ہے جس نے ہمیں ایک کیا، ایک پلیٹ فارم پر قائم کیا۔ فلا عرب ولا عجم، نہ کوئی عرب ہے اور نہ کوئی عجم ہے، یعنی یہ قرآن کریم ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس فرق اور اس امتیاز کو اپنے پائے تحقیر سے ٹھکراتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں بڑا ہوں، میں بادشاہ ہوں، یا میں عرب کا ہوں، میں لندن کا ہوں، میں کسی ایشیا کا رہنے والا ہوں، کسی غریب ملک کا رہنے والا ہوں۔ یہ قرآن کریم ہی ہے جس نے کسی بھی امیر اور فقیر کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت اور سب سے اچھا اور اونچا وہی ہے
جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے خطے سے کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ معزز سامعین کرام، یہ بات کہنے کے بعد میں آپ حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم یہ نور ہے، یہ نور اس دنیا میں بھی ہمارے لیے ہے، اور ہماری موت کے بعد بھی یہ نور بن کر ہمارے قبر میں آئے گا، اور قیامت کے دن بھی ہمیں یہ نور بن کر کے آئے گا اور ہمارے کام آئے گا۔ یہ دنیا میں نور کس طریقے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 32 اور 33 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نور کو، اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ انکار ہے مگر بس یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافر لوگ کتنا بھی ناپسند کیوں نہ کر لیں۔ یہ کفار و مشرکین، دشمنان اسلام، یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس نور کو، یعنی دین اسلام کو اور قرآن کی روشنی کو جو سراپا ہدایت ہے، جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کو مٹا دیں، بجھا دیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر کے مبعوث فرمایا تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر سکے، چاہے مشرکین جتنا بھی ناپسند کریں۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور کے بجھانے کے سلسلے میں جو دشمنان اسلام ہیں ان کو یہ کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے، اپنے منہ کے پھونک سے اس چراغ کو بجھا دیں۔ کیا یہ دنیا کا کوئی تیل ڈالا ہوا چراغ ہے کہ پھونک ماریں اور بجھ جائیں؟ یہ اس کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا آسمان پیدا کیا اور اس کے اندر وہ چاند اور وہ سورج کی روشنی، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا، بلکہ کائنات کی تمام طاقت اور بڑے بڑے مشینیں لگا کر کے اگر چاہیں کہ اس سے بجھائیں تو وہ بجھا نہیں سکتے ہیں، ہرگز نہیں بجھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے بارے میں کہا کہ کیا ان کی یہ جرأت ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ اس چراغ کو، اس روشنی کو بجھا دیں گے جو اللہ کا نور ہے اور اللہ کا روشنی ہے؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اسے مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ رب العالمین بڑی عظمت والی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کوئی انتہا نہیں۔ اس قدرت والی ذات نے یہ قدرت نازل کی ہے، گویا کہ قرآن ایک اللہ تعالیٰ کا عظیم قدرت ہے، اس قدرت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ یہ سراپا نور کی شکل میں ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اور روشنی کی طرف لانے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ یہ نور، یہ روشنی، یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھر میں پہنچا کر کے رہے گا، دنیا کے تمام لوگوں تک اسے پہنچا کر کے رہے گا۔ یعنی کفار و مشرکین یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی جڑ کو کاٹ دیا جائے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کئی بار کیا گیا، قرآن کو اس صفحے سے مٹانے کے لیے تب بھی اور اب تک کوشش کی جا رہی ہے، اور اللہ نے یہ چیلنج کیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو بجھا دیں اپنے پھونکوں سے، جبکہ اللہ نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا۔